الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی مرتبہ جناب صاحبزادہ محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب، آپ کے رفقا، آپ کو چاہنے والے، 20 سال کی خدمت کی گواہی یہ ذرہ ذرہ دے رہا ہے کہ آپ نے اپنے دین کی نصیحت کو عام کیا ہے۔ حضرات محترم، میں حقیقت تو یہ ہے کہ میرا قوت حافظہ یاداشت ٹھیک نہیں ہے، میں بات کرتے ہوئے بھول جاتا ہوں کہ اس سے آگے میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے علم کے پہاڑ ہیں وہ گفتگو کریں، وہ بات پیغام پہنچائیں، وہ اللہ کے نبی کا یہ پیغام دنیا تک لے کے جائیں۔ لیکن وہ اصل میں نے اپنے پیر و مرشد حضور پیر سیال لجپال حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مرآۃ العاشقین، عاشقوں کا آئینہ۔ وہ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جناب میری گزارش ہے مجھے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ جانور، وہ چیز جو بغیر بھاڑے کے ملے تو اس کو بھاڑے پہ لگانا یہ کوئی ٹھیک کام نہیں ہے۔ تو اس لیے مہربانی فرما کر یہ دونوں کام نہ کریں، نہ آپ نعرے لگائیں اور نہ یہ جو آپ پیسوں کی برسات کرتے ہیں اس کو بھی روک لیں، تاکہ میں بھاڑے کے بغیر ہی ملتا رہوں اور میں اپنی ڈیوٹی دیتا رہوں۔ حضرات محترم، حضور پیر سیال لجپال ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی اس کتاب جو ملفوظات کی کتاب ہے مرآۃ العاشقین جس کا نام ہے، اس میں سکندر بادشاہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سکندر بادشاہ اپنے نکلا تھا اپنی بستی سے، یونان سے، اور دنیا کو فتح کرتا کرتا وہ آگے بڑھتا۔ اسی طرح راستے میں کوئی شہر آیا تو اس کے اوپر اس نے حملہ کیا اور اس کو مفتوح کر لیا، اور اس کے اوپر وہ غالب آ گیا۔ شہر کے لوگوں نے، اس کے حکمران نے دروازے کھول دیے، اپنے آپ کو اس کا باج گزار بنا لیا۔ اب بادشاہ جو ہے وہ رات دن میں کام کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اپنے سیانے لوگوں کو ساتھ لیتا ہے اور چل پڑتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ زمین کیسی ہے، بنجر ہے یا زرخیز ہے، اس کے جنگل کیسے ہیں، آب و ہوا کیسی ہے، پانی کا کیا نظام ہے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری چیزیں مہیا ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بادشاہ گھوڑے پہ سوار گرداوری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، زمینوں کو جانچ رہا ہے، اپنی مملکت میں جو اس نے نیا حصہ شامل کیا اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ تو چلتے چلتے وہ ایک قبرستان میں گیا، اور قبرستان میں جا کر اس نے قبروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم اس شہر خاموشہ کے اسباق یاد نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ بھی تو کچھ کہہ رہے تھے، یہ بھی تو اپنے وقت کے سلطان تھے، یہ بھی تو ایک بادشاہی کی مملکت کی نگہداشت کرتے رہے۔ بندے وہاں نہیں جاتے، وہاں جو ہے وہ اسی طرح بادشاہ گیا، ایک قبر کے پاس پہنچا، وہاں اس کی قبر کے سرانے پہ ایک کتبہ لگا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ اس میں جو آدمی ہے نا اس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کی عمر 2 سال ہے۔ وہ اگلی قبر پہ بڑھ گیا، اس کے کتبہ پہ لکھا تھا اس آدمی کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کی عمر 6 ماہ۔ اسی طرح وہ چلتا چلتا
سارے قبرستان کو گھوم کے اس نے دیکھا، ہر قبر کے اوپر جو کتبہ لگا تھا اس پہ لکھا تھا کہ اس کی عمر 2 سال، اس کی عمر 1.5 سال، اس کی عمر سال، اس کی عمر 6 مہینے، اس طرح وہ کر کے بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا شہر کے سیانوں کو بلاؤ، یہاں کے لمبردار کو بلاؤ، یہاں کے چودھری کو بلاؤ، یہاں کے سیانوں کو بلاؤ۔ بلا کے پوچھا یار جب تم میری فوج سے لڑ رہے تھے تو تمہارے یہاں جوان لوگ بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، بچے جو جوان ہو رہے تھے وہ بھی تھے، سارے میرے ساتھ لڑے، زندگی کے مختلف صورتوں کی عکاسی کر رہے تھے، تو یہاں تمہاری قبروں پہ لکھا ہے اس کی عمر 1.5 سال، اس کی عمر 6 ماہ، اس کی عمر 2 سال، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ جو ہے نا موت کا سفر، یہ سچا سفر ہے۔ یہاں ہم زندگی کے جھوٹ نہیں لکھتے، ہم لکھتے ہیں کہ عمر ان کی 63 سال تھی، عمر ان کی 70 سال تھی، عمر ان کی 50 سال تھی، لیکن وہ لمحے جو اس مالک کی یاد میں گزرے وہ صرف اتنے ہی بنتے ہیں، کسی کے 4 سال، کسی کے 2 سال، کسی کا 1.5 سال۔ حضرات محترم، میں اس لمحے کو غنیمت سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ وہ مخصوص لمحے، عمر تو بہت گزر گئی، عمر تو لمبی بیت گئی، غفلت کے مزے لیتے ہوئے گزر گئی، لیکن شاید اس سچے وقت میں، سچے حساب میں یہ لمحہ میرے اور آپ کے کام آ جائے۔ ہم اسی لمحے کی تلاش میں یہاں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت مولانا عبد الکریم محدث ابدالوی ایسی شخصیت تھے، جب ہم ابھی بچپن سے لڑکپن کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت دربار امیر الصالحین رحمت اللہ علیہ کے اوپر جو بھی عرس ہوتا اس میں 2 لوگوں کا خطاب ہوتا تھا، ایک مولانا نور محمد ایوبی تھے، ایک وہ، اور ایک حضرت محدث ابدالوی، یہ دونوں بندوں کے وہاں خطاب ہوتے تھے، اور کوئی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں گفتگو کرے۔ جو اپنے پیر کے اتنے محبوب ہوں، جو اس کے دل میں رہتے ہوں، جو ان کی نگاہوں میں سجتے پھپتے ہوں، تو ان جیسا بڑا انسان کون ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کی بڑائی اس کے قد اور بت سے نہیں ہوتی، اس کی اولاد سے ہوتی ہے، اس کی کاموں سے ہوتی ہے، اس کے کارناموں سے ہوتی ہے۔ ہمیں انتہائی خوشی ہے اللہ کریم نے قبلہ عبدالوی صاحب کو جتنی بھی اولاد بخشی ہے، سارے کے ساروں کو وہ دین کی شناخت ہے انہی کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ خیر ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور رکھے۔ حضور کی حدیث پاک میں نے عرض کی، جتنے بھی دین اس دنیا میں آئے ہیں نا، ان میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی قرہ امتیاز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بنیادی چیز ہوتی ہے جو اس کی شناخت بنتی ہے۔ تو اسلام کی شناخت خیر خواہی ہے، اسلام کی شناخت بھلائی کا جذبہ ہے، اسلام کی شناخت انسانیت کی خیر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی، جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں دین ہوگا، اور جہاں خیر خواہی نہیں ہے تو سمجھ لو دین کہیں چلا گیا۔ تو حضرات محترم، یہ خیر خواہی، میں جب اپنے بزرگوں کے کارناموں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح، تو میں حضرت غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا دور میرے سامنے آتا ہے، تو ہمارا وہ وقت جو تھا 1925 اور 1927 کا، جب آپ حضرت امیر الصالحین کے مسند کے اوپر تشریف فرما ہوئے، تو وہ دور، وہ بھیرا شہر ہندو شہر تھا، اس میں 80% ہندو بستے تھے۔
جو مالدار بھی تھے، جو کاروباری بھی تھے، جو پڑھے لکھے بھی تھے، اور جو سیاست میں بھی رسوخ رکھتے تھے، وہ لوگ بستے تھے۔ اور مسلمان جو تھے غریب تھے، اور ان کو کوئی علم سے محروم تھے، جہالت تھی ان کے پاس، تو وہ اللہ کا بندہ ہر دروازے پہ جا کے مسلمان کے دروازے پہ دستک دیتا اور جا کے کہتا اپنے بچوں کو سکول بھیجو، یہ پڑھیں، یہ اچھے انسان بنے اور آنے والے وقت کے زندگی کی ذمہ داریوں کے تقاضے پورے کرے۔ تو وہ کہتے جی جو سرکاری سکول ہے نا، اس کا آدھا ٹکا فیس ہمارے پاس نہیں ہے، آپ مہربانی کریں تو آپ ہمیں رہنے دیں۔ آپ فرماتے میں ٹکے میں دوں گا، بستہ میں دوں گا، کتابیں میں دوں گا، بچہ تم دے دو۔ یہی ہے الدین و نصیحہ۔ اور آپ کے اس دور میں جس طریقے سے آپ نے اس دین کی خدمت کی، اور پھر اس میں سے جو لوگ پیدا ہوئے، ان میں حضرت محدث ابدالوی بھی ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ خیر اور بھلائی کا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ وہ اس وقت یونیورسٹی بن چکا ہے، اور اس کو قائم ہوئے تقریباً 96 سال ہو گئے ہیں۔ 4 سال کے بعد اس کے اوپر 1 صدی گزر جائے گی۔ اس لیے حضور ضیاء الامت نے ارشاد فرمایا تھا، جب 1400 ہجری کا آغاز ہوا تھا نا، تو آپ اپنے کمرے سے نیچے تشریف لائے اور تمام طلباء کو اکٹھا کر کے ان کو ارشاد فرمایا، میرے بچوں، جس منزل کی طرف تم چل رہے ہو، رات دن محنت کر رہے ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں آنے والا وقت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ۔ تعلیمات حضور ضیاء الامت، جانشین حضور ضیاء الامت، تعلیمات حضور ضیاء الامت، آستانہ عالیہ بیرہ شریف، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء۔ حضرات محترم، ہماری شناخت یہی خیر خواہی ہے، نسلوں کو اللہ کا راستہ دکھائے، نسلوں کو جہالت سے نکال کے ان کو علم کی روشنی عطا کرے، اور یہی سلسلہ خیر خانگاہ ڈوگرہ سے بھی جاری و ساری ہے، اور بھیرہ سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی درگاہیں ہیں، ہماری دعا ہے اللہ کریم یہ سلسلہ خیر ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ میں آخر میں اپنے محترم بھائی جناب فاروق صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے میں سفر نہیں کرتا، میں مجالس میں اور اس طرح کی تقریبات میں نہیں جاتا، تو میں نے ان سے بھی معذرت کی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک تو وعدے کو پورا کرنے کے لیے بہت لمبا ٹائم دیا، تو کہنے لگے معلوم نہیں 5-6 مہینے پہلے کی بات ہوگی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ یہاں۔ اچھا، میرے دل میں رہتا ہے کہ جہاں میرے دوست ہوں، نور مصطفیٰ صاحب تشریف رکھتے ہوں، تو میں ضرور جاؤں۔ 2 چیزیں، ایک یہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، دوسرا اس لیے میں ان کی حوصلہ افزائی کروں، میں ان کی ہمت بڑھاؤں، میں ان کو کہوں کہ آپ کی پشت خالی نہیں ہے، کوئی رات اس لیے بھی میں آتا ہوں کہ وہ جو کارنامے سر انجام دے رہے ہیں اس کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو، میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور اس لیے بھی کہ میں انہیں بتاؤں آپ اکیلے نہیں ہیں، اس سفر کے جو آپ مسافر ہیں نا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس سلسلہ خیر کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو الکرم انٹرنیشنل
یونیورسٹی بننے جا رہا ہے، میں آپ سب سے اس میں آپ کی دعاؤں کا بھی درخواست گزار ہوں اور آپ کے تعاون کا بھی درخواست گزار ہوں۔ میں فاروق صاحب، انہوں نے مجھے بڑا لمبا ٹائم دیا آنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں، میرے پاس ایک دوست آیا، اس نے کہا جی مجھے ٹائم دیں، تو میں نے کہا کہ میں 2 سال بعد آؤں گا۔ تو کہنے لگا لکھیں کیا؟ میں نے اس کی ڈائری پہ لکھ دیا کہ فلاں تاریخ 2 سال پورے ہوں گے میں آؤں گا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا تھا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا 2 سال ہو گئے۔ تو میں نے سمجھا کہ پھر جو بندہ کوئی دعویٰ، کوئی وعدہ کرے، وعدے کا دن تو آ ہی جانا ہے، اس لیے اللہ نے بھی جو وعدہ بندوں سے کیا ہوا ہے اس دن نے آ جانا ہے، تو اس کی تیاری رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ اور ایک اور انہوں نے میری بڑی مدد کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اللہ کریم نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1837 میں حضور امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ نے اس دربار شریف کی خیر و برکتوں کا آغاز فرمایا تھا، اور آج تقریباً یہ یوں سمجھ لیں کہ 200 سال ہو گئے ہیں، اس عمل کو 200 سال ہونے والے ہیں۔ حضور امیر السالکین کا دن کہاں بیتتا دربار شریف پہ، اور اس میں روزے سے ہوتے، اور رات کیسے گزرتی دریاؤں کے کناروں پہ، دریا کے کنارے پہ موٹے موٹے مچھروں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، سردی کی راتوں میں۔ تو ایک بار آپ وضو کرنے کے لیے دریائے جہلم کے اندر تشریف لے گئے، وضو کرتے ہوئے آپ نے کلی 1 بار کی، 2 بار کی، 3 بار کی، 10 بار کی، 11 بار کی، کرتے کرتے کوئی 150-200 بار آپ نے کلی کی۔ تو آپ کا خادم بیٹھا ہوا تھا، وہ دیکھتا رہا۔ اس نے آ کے پوچھا حضور 3 بار سنت ہے، چلے فضیلت کے لیے 11 بار کر لیں، جناب چلیں 21 بار کر لیں، یہ 250 بار آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا امیر شاہ کا منہ گندا ہے، میرے رب کا نام پاک ہے، میں اس لیے دھو دھو کے یہ کر رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کا اور آپ کے ساری زندگی اسی یاد میں گزری۔ حضور غازی اسلام کے بارے میں تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کا دن روزے سے، آپ صوم داؤدی کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ ایک دن افطاری۔ تو راتوں کو کیا کرتے؟ حضور ضیاء الامت سے مقابلہ۔ وہ کیا مقابلہ؟ آپ اوپر نوافل شروع کرتے، حضور ضیاء الامت کو کتابیں دے کے بیٹھاتے، تم یہ پڑھو، ادھر وہ نفل پڑھتے ہوئے اپنے بیٹے کی بلند اقبالی کی دعائیں کر رہا ہے، اور وہ کتابوں میں لگا ہوا ہے۔ آپ فرماتے میں یہ جو پروانے اڑتے ہیں نا، میں ان سے مقابلہ کرتا تھا کہ تو زیادہ جاگے گا یا میں زیادہ جاگوں، تو زیادہ اپنے اس پیاری چیز سے اس کے اوپر قربانی دے گا۔ تو حضرات محترم، یہ سلسلہ خیر چل رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 200 سال کی ریاضت اور تپسیا کی قبولیت جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ ہمارے ایک دوست جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے، انہوں نے منہ مبارک جو ہے وہ ہمیں محبت کے طور پہ بطور تحفہ دیا۔ تو میں کافی عرصہ سوچتا رہا کہ میں اس کو لے آؤں نہ لے آؤں، اس کو کیسے سنبھالوں، اس کو کیسے رکھوں، اتنی نعمت کی حفاظت کیسے کروں۔ تو مجھے اس کے لیے ضرورت تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں وہ میں رکھوں، محفوظ بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، شاندار بھی ہو۔ تو اتفاق سے فاروق صاحب میرے پاس آئے، تو میں نے کہا کہ اس طرح کی مجھے ایک ضرورت اور تشویش ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کام ہم کریں گے۔ تو وہ 21 رمضان کو ہمارا خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ منہ مبارک اسلام آباد سے بھیرا لائیں گے، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے اور اس کے ایس او پیز بہت سخت سٹرانگ تھے، اور خود میں ان کی NCOC کا ممبر بھی ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگا
کہ اس میں حضور کی تشریف آوری کی کسی چیز کی تو پروانوں نے تو آنا ہے، تو میں کیسے روکوں گا انہیں؟ تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے اوپر ہم یہ نعمت جو ہے بطور شکرانہ اس کو لے آئیں گے، اور اس کی زیارت سے خود بھی اور آپ سب دوستوں کو بھی مشرف کروائیں گے۔ تو یہ اس میں انہوں نے میری بڑی مدد کی، میری مشکل کو آسان کیا۔ میں کئی اور دوستوں کے پاس جن کے پاس یہ اللہ کا انعام موجود ہے میں نے دیکھا ہے، لیکن جس محبت سے یہ بنوا کے لے گئے ہیں وہ سارے کا سارا ایک جو سیٹ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ شاہ کوٹ کا حصہ ہمارے پاس ہمیشہ رکھے، آمین یا رب العالمین اجمعین۔ بہت شکریہ آپ سب کا، میری طرف سے میری اس ناقص حاضری کو بھی قبول فرمائیں، اور صحت کے لیے دعا گو رہیں، اللہ آسانیاں فرمائیں۔ پھر آپ کو منہ مبارک کی زیارت کی بھی عرس پاک کے اوپر دعوت ہوگی، اور آپ کو عرس پاک کی بھی دعوت ہوگی۔ بہت شکریہ آپ سے۔ سارے رات سنتے ادا کر رہے ہیں۔